بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے ساتھ انجینئر مبشر شاہ حاضر ہے۔ سلسلہ جو مضامین کا چل رہا ہے وہ ہے مائی لیٹ فادرز ہیلتھ اینڈ سیفٹی رولز۔ تو اس میں 12 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، آج 13واں ہے۔ پچھلا جو ہے وہ 12A تھا، آج 12B ہے۔ یہ 12A 12B صرف ہارٹ ریلیٹڈ ڈیزیزز کے متعلق تھا، کیونکہ یہ بڑا موضوع اور لمبا موضوع تھا تو اس لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ سننے سے پہلے باقی بھی سنیں، مگر کم از کم 12A تو سنیں تاکہ تسلسل ہو۔ تھوڑا سا میں انٹروڈکشن کر دیتا ہوں کہ 12A میں کیا تھا۔ تو 12A میں بیسیکلی ہارٹ ڈیزیزز جو ہیں وہ بلڈ پریشر اور اسٹریس اور انگزائٹی اور اس سے جو ہوتا ہے وہ ہے۔ اور 12B جو آج ہوگا اس میں کڈنیز اور لیور اور اگین اسٹریس اینڈ انگزائٹی پہ مزید اور کچھ بات ہوگی۔ اس کی وجہ سے جو ہارٹ کو افیکٹ ہوتا ہے وہ ہے آج کا موضوع، یعنی زیادہ تر اس کا تعلق لیور سے ہے اور کڈنی سے ہے اور اسٹریس انگزائٹی سے ہے۔ تو پہلے جو ہے اس میں انٹروڈکشن میں بتا دیا تھا کہ والد صاحب اٹینڈ کیا کرتے تھے ایک ایلیٹ مجلس سیالکوٹ میں پڑھے، وہ آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ پھر ہمیں آگے سب کو بتاتے تھے کہ وہ امیر لوگوں کی بیماریاں ہیں بہت زیادہ، یہ ہارٹ سے جو تعلق ہے جن کا۔ امیروں کی یہ ہے کہ ایلیٹ لائف سٹائل، بہت زیادہ کھانا، رچ کھانا، گوشت زیادہ کھانا، سبزیاں دالیں کم کھانا، اور ایکسرسائز نہیں، سٹنگ زیادہ، اور یعنی افسرانہ اور امیرانہ جو ماحول ہوتا ہے وہ، تو اس کی وجہ سے بیماریاں ان کی تھی۔ اور دوسری کیٹیگری جو ہے وہ بہت ہی جو غریب ہیں بیچارے، وہ انڈر نرشڈ ہوتے ہیں، ان کو خوراک ہی نہیں ملتی تو بیماریاں۔ یہ 2 کیٹیگریز جو ہیں وہ کرتے ان کی بیماری ہے زیادہ۔ دل اور دل سے متعلقہ جو بیماریاں، دل کی بیماری تبھی ہوتی ہے جو دل سے جو متعلقہ چیزیں ہیں، جیسے بلڈ پریشر ہے، شوگر زیادہ ہونا، اور کڈنیز اور لیور کو جو افیکٹ کرتی ہیں چیزیں، وہ جو ہے زیادہ آدمی ان کو کرے خیال نہ رکھے، اور سالٹ زیادہ ہو وہ اس کا نقصان۔ تو یہ چیزیں بہت رچ ڈائٹ جو ہے، ہائی پروٹین ڈائٹس جو ہے، ایکسرسائز نہ ہونا، یعنی ورکنگ پلیس جو ہے وہ ایسی ہو کہ جس سے زیادہ بیٹھنا اور یا کھڑے ہونے والے ہی ہوں تو وہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں اس کے لیے۔ جو پہلے اس میں بیان 12 میں کافی چیزیں ہو چکی ہیں، وہ اس کو سنیں اور پھر یہ سنیں۔ تو آخری جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ خبردار جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم پھر ٹھیک رہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دل۔ یہ جسمانی طور پہ بھی ہے، روحانی طور پہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں 129-30 کے لگ بھگ آیتیں ہیں جس میں دل کا ذکر ہے، یعنی دماغ کا کم ہے، دل کا زیادہ بہت فوکس ہے کہ دلوں کو ٹھیک کرو، کہ دلوں سے اطمینان جو ہے، دلوں کی جیسے صحیح ہونے سے ہی ہوتا ہے، اور سکون بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو دل میں ہے، دلوں سے ہی ہے، وہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی قرآن کی آیت پہلے بتائی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، یعنی دل سے سمجھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دل صرف ہارٹ پمپنگ کا فنکشن نہیں ہے، سمجھنے، سوچنے، محسوس کرنے، خوف کو، خوشی کو، اور جو بھی کوئی معاملات ہوں جس سے، تو دل پہلے جو ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے، سوچتا ہے، اور پھر اس کو میسج دماغ تک جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ تو دونوں کا آپس میں بہت کنیکشن ہے۔ آج سے کوئی قریباً 40 سال پہلے میں نے جب UAE میں ملٹری میں آفیسر تھا تو ہمارے ہر مہینہ ایک ریلیجس جو ہے سرمن ہوتا تھا، تو ایک اسکالر آ کے تو بیان کیا کرتے تھے۔ یہ مڈ 1980s کی بات ہے۔ تو ایک سرمن میں اسی دوران میں نے وہ ایجپشین تھا، اس سے پوچھا اسکالر
کہ جی قرآن میں تو یہ 40 سال پہلے کی بات ہے، جب کسی کو شاید اس کا علم بھی بہت کم ہی تھا. میں نے نہیں کبھی کوئی اتنا پرانا دیکھا جس نے دل اور دماغ کا کچھ کمپیریزن اور فنکشن اور یہ بات کہیں سنی ہو کہ جی قرآن تو سارا دل کی بات کرتا ہے. دل سے یہ اور دل سے یہ، اور دل کو پیوریفائی کرو، آپ کا دل ٹھیک ہے تو آپ کا جسم بھی ٹھیک ہے. اور باقی تو دماغ میں تو دماغ کے ساتھ بہت کم تعلق ہے. یہ کیوں ہے؟ سائنس کہتی ہے ہر چیز ذہن سے ہے، برین سے ہے، اور سب فنکشنز اسی سے چلتے ہیں. اور صرف یعنی وہ بلڈ کی سرکولیشن ہو یا اور کو جو سب جو ہے وہ دماغ سے ہے. بلڈ سرکولیشن دل سے ہے، مگر سوچ والی چیزیں تھنکنگ جو مشین ہے وہ اصل میں وہ دماغ ہی ہے. تو اس نے کچھ بڑا جواب ان بٹوین نہیں دیا، بالکل کلیئر نہیں دیا جو مجھے سمجھ لگی. اس نے کہا دونوں کنیکٹڈ ہیں. یہاں دل کا ذکر ہے قرآن میں تو وہ دماغ بھی ساتھ ہے، دماغ کا ذکر ہے تو وہ دل بھی ہے. مجھے ایسے کچھ یاد ہے. تو وہ سیٹسفائنگ نہیں تھا اس کا آنسر. تو 40 سال سے میرے ذہن میں پھر قرآن کی جب تفسیر شروع کی 8-10 سال سے، تو وہ پھر بہت زیادہ معلومات ہوئی کہ قرآن میں ہر جگہ وہ تفصیل بھی ہے. یعنی دماغ کو اگنور نہیں کیا گیا، یہ نہ سمجھے، مگر دل جو ہے اس کی اہمیت اور وہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے سائنس. اس لیے سائنس کو کیوں بلیم کریں؟ سائنس نہیں ہے اصل چیز قرآن ہے. قرآن کو سمجھ کے سائنس کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ سائنس کو سمجھنے سے یا سائنس سے قرآن کو سمجھنا. بڑا لوگ بہت غلط جو ہے مفہوم لیتے ہیں. میں بہت لیکچرز علماء کے سنتا ہوں کہ وہ قرآن کو جو ہے وہ سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، نامناسب ہے. بلکہ سائنس سے جو ہے وہ قرآن کسی حد تک وہ سمجھنا چاہیے، مگر ہر چیز سائنس کی جو ہے اس کو جو ہے نہ قرآن سے ثابت کرنا چاہیے، نہ قرآن کو سائنس سے ثابت کرنا چاہیے. مدد لینی چاہیے ضرور، مگر یہ ہے کہ آخری بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، وہی صحیح ہیں. اگر سائنس اب پہلے سمجھتی تھی ان باتوں کو جو اب سمجھنے لگ گئی ہے، جو قرآن میں تھی 1400 سال پہلے بے شمار باتیں ہیں جو قرآن میں جو سائنس کو معلوم نہیں تھی. تو آہستہ سائنس اب جب سمجھ رہی ہے، اب یہ بھی تسلیم کرنے کو تیار ہو گئی ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں تھی، کہ نہیں یہ دل کا کچھ فنکشن ہے ایموشنز میں اور فیلنگز میں اور تھنکنگ پروسیس. 40,000 نیورونز ہیں دماغ کے، اس کے دل کے 40,000 نیورونز. تو وہ کیسے کس لیے ہیں؟ وہ بہت دماغ سے بہت پہلے وہ فیل کرتے ہیں ایموشنز کو، فیئر کو، اور جذباتی چیزیں جو ایموشنل ہیں، ہماری ایٹیچیوڈز ہیں جن سے بڑا تعلق ہے ہماری زندگی کے معمولات کا تعلق. تو اسی چیزیں ہیں، لو اینڈ ہیٹ اینڈ فیئر اینڈ یہ سب چیزیں پہلے دل محسوس کرتا ہے، پھر دماغ تک میسج جاتا ہے. تو بہرحال وہ ایک الگ ایشو ہے جس میں میرا ایک بیان یوٹیوب پہ ہے، برین ورسز ہارٹ یا ہارٹ ورسز برین. تو وہ بھی سنیں. تو آج بھی کچھ ذکر اس کا ہوگا. تو اصل میں یہ ہے کہ دل اگر ٹھیک ہے، آپ کا جذبات آپ کے کنٹرول میں ہے، غصہ آپ کے کنٹرول میں رہتا ہے، اور کسی کی بھلائی ہی چاہتے ہیں، برائی، غیبت، حسد، یہ جو چیزیں ہیں یہ دل کو افیکٹ کرتے ہیں. دل کو افیکٹ کرنے سے دل کی بیماریاں اس سے بڑھتی ہیں. تو یہ بہت اہم ہے کہ دلوں کا. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں. یعنی سکون دلوں کا ہے تو پورے جسم کا ہے. یعنی بیماریوں کی بنیاد جو انگزائٹی ہے اور آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ کی مصیبتیں آتی ہیں، تو قرآن حل دیتا ہے اس کا، کہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں تو اس سے کئی ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں اس سے. مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، یہ نہیں. آپ یہ جو ہے قرآن تو وہ کہتا ہے کہ غصے کو قابو کرو، غصے کو، اپنے غصہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو قابو کرو، اس کا بڑا تعلق ہے. تو دوسری یہ ہے کہ یہ جو غیبت ہے اور بہتان بازی ہے اور دوسروں کا ہر وقت خیال، اپنا خیال کم، دوسروں کا خیال زیادہ، دوسروں کی باتیں اور ان کا حسد اور ان کا
اللہ تعالیٰ نے جن نعمتیں دی ہیں ان کو جو ہے اس پہ حسد کرتے رہنا بجائے اس کے کہ جو آپ کو ملا ہے اس پہ زیادہ شکر کرتے رہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس میں تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اللہ الا من اللہ بقلب سلیم۔ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کے آئے گا۔ یعنی دل کی بات ہے کہ دل سلامت، یعنی اچھا خلوص والا، نیکی والا، پاکیزگی والا دل جو لے کے اس دن آئے گا تو وہی کام آئے گا آپ کے۔ تو ایسی جو ہے نا ڈسکرپشن اگر آپ کو دیکھیں گے پچھلے 12 AP اور اب 12 BB، تو اس میں قرآن کی کچھ آیات کا مزید حوالہ دیا ہے، وہ ضرور دیکھیں، اس سے بڑی رہنمائی ہوتی ہے کہ دل کی صحت جو ہے اس سے بہت تعلق ہے اپنی روحانی صحت کا بھی۔ روحانی صحت ٹھیک ہوگی، دل کی صحت بھی ٹھیک رہے گی، دونوں کا آپس میں تعلق ہے، مگر دونوں لازمی ہیں۔ جسمانی جو دل کی صحت کے لیے ضروری چیزیں ہیں اور روحانی، دونوں ہی لازم ملزوم ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ تو آج کا جیسے میں نے بولا کہ اس کو بہت کنٹرول کریں، اپنا لیور کا جو فنکشنز ہیں اگر آپ ٹھیک ہیں تو یعنی ایکٹیو ہے آپ کا لائف آپ کی ایکٹیو ہے، کام میں آپ کو تھکن نہیں ہوتی، آپ 5-7 کلومیٹر چلنے سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، یورین آپ کا بلڈ نہیں ہے، پین نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، سٹولز وغیرہ اور ڈائجیشن اور آپ کا سسٹم ٹھیک ہے، تو بھوک آپ کو ٹھیک لگتی ہے، ٹائم پہ کھانا پینا کھاتے ہیں، تو سمجھے کہ آپ کے یہ سسٹم ٹھیک ہے۔ بہت تعلق ہے کڈنیز اور لیور کی ہیلتھ کا دل کی ہیلتھ کے ساتھ، بہت زیادہ تعلق ہے۔ شوگر کم لیں، نمک بہت کنٹرول کریں اس کو، اور یہ جو ہے بہت زیادہ گوشت کھانے سے کڈنیز افیکٹ ہوتی ہیں، بہت ہائی پوٹیشیم ڈائٹ جو ہے وہ بھی، اور اس سے اور سبزیاں زیادہ کھانی، مختلف قسم کی سبزیاں میں مختلف اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی، پھل کھائیں، ہول فروٹ، جوس نہیں پیے، کیونکہ جوس پینے سے یہ بھی والا صاحب 70 سال پہلے کہا کرتے تھے کہ جوس نہ پاؤ، جب سب لوگ کہتے تھے جوس پیو، وہ کہتے تھے جوس مت پیا کرو، پھل کھایا کرو، کیونکہ وہ آپ پھینک دیتے ہیں جو اپنا آج کل جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو یہ جو اپنا کانسٹیپیشن جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے، تو یہ جو ہے بہت اس کا خیال رکھیں۔ تو فائبر جو اس میں ہوتا ہے پھلوں میں، اور یہ بھی وہ کہا کرتے تھے ہماری والدہ کو کہ آٹے کا جو چھان ہے مت نکالو، اس وقت بہت بری بات سمجھی جاتی 70 سال پہلے کہ جو کوئی چھان والی روٹی کھائے جو چھپا کے کھاتے تھے کہ لوگ کہیں گے یہ تو غریب ہے، تو والد صاحب چھان نکال کے تو پھینک دیا کرتے تھے، تو والد صاحب ہمیشہ منع کرتے تھے چھان مت۔ یہ آج کی نہیں بات، آج تو اس کی خاص اسپیشل روٹیاں ملتی ہیں چھان والی جو تصور بھی نہیں تھی 70 ایئرز پہلے، تو جب وہ کہا کرتے تھے کہ چھان نہ نکالو۔ دیکھ بہت زیادہ ان کی باتیں ایسی ہیں، میرا خیال ہے 50-60% جو باتیں اب لیٹسٹ ریسرچ میں کہہ رہے ہیں کہ اب ٹھیک ہیں، وہ 70 سال پہلے کہا کرتے تھے۔ یعنی سائنس اتنی 60-70 ایئرز سے پیچھے تھی ہماری والد صاحب کی سوچ اور ان کا جو علم تھا، اور تو یہ بات ہوئی۔ اب یہ جو میں نے بیسیکلی بتا دی ہیں کہ 12A میں کیا کیا تھیں اور 12B میں اب یہ جو ہے وہ بھی بتا رہا ہوں ابھی، تو یہ ہے کہ ڈسکرپشن ضرور دیکھیں، اس میں مزید قرآن کی آیات ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ یہ 7 اصول اس میں تھے، اور 14 اصول اللہ صاحب کی جو تھے 14 اصول مین تھے۔ یہ ہارٹ کی ڈیزیز، اس کی پریونشن از بیٹر دین کیور، ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ دوائیوں تک نوبت ہی کیوں آئے۔ تو آپ کا اگر فنکشن صحیح رہیں گے دل کے،
مسلس سے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کہا کرتے تھے یہ مسلس جو ہیں یہ ویک ہوں گے تو آپ کا دل بھی کمزور ہوگا. تو مسلس کی مضبوطی کے لیے وہ ایکسرسائز کہا کرتے تھے. ڈائٹ آپ کی ٹھیک ہو, اسنیکنگ نہ کرو, بار بار کھانے کے وقت مخصوص وقت پہ کھانا کھاؤ, اور دل کی حفاظت کرو. دل کی حفاظت جتنے بیان آج تک ابھی تک ہوئے ہیں 12 پہلے, وہ سب جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں دل کی حفاظت کے لیے. سب کو سنیں, سردی گرمی میں کیسے محفوظ اپنے آپ کو کرنا ہے بغیر اے سی کے اور بغیر آرٹیفیشل ہیٹنگ کے. بے حد اہم ہے وہ بھی, دل کو افیکٹ کرتے ہیں وہ بھی. ہیٹنگ اور اے سی نروس سسٹم کو ویک کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں, نروس سسٹم ویک ہوگا دل بھی ویک ہوگا, دل کو بھی کمزور ہوگی. اس لیے آرٹیفیشل اے سی اور آرٹیفیشل جو ہیٹنگ ہے اس کو جہاں تک ممکن اوائڈ کریں. وہ آپ کے مسلس کو اور آپ کے پورے جسم کو جو ہے نا وہ افیکٹ کرتا ہے. آپ کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے ڈیزیزز کے اگینسٹ, بیماریاں ہوں گی, اس سے پھر دل خراب ہوگا, باقی آپ کے جسم کے بھی اعضاء خراب ہوں گے. تو یہ بہت اہم آپ کو باتیں جو بتائی ہیں, یہ دوبارہ سے یہ ماسٹر آف آل یہ جو ڈیزیزز ہیں ان کی مدر آف آل ڈیزیزز پچھلے اس میں بتایا تھا کہ وہ دل ہی ہے, یا دل کی بیماریاں جو ہیں جس سے ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے دل کو. تو مدر آف آل ڈیزیزز از ہارٹ. یہ 75 ایئرز پہلے والے صاحب کہا کرتے تھے, جب کہ دل کی بیماریاں بہت بہت کم ہوتی تھی. زیادہ ہوتی تھی, ٹی بی ہوتا تھا, ملیریا ہوتی تھی, انفیکشس کنٹیجیس پلیگ ہے جیسے, تو اور اس قسم کی وہ ہوتی تھی. تو مگر انہوں نے کیسے انہوں نے 70-80 سال پہلے وہ کیسے یہ سوچتے تھے کہ آج سے, وہ کہا کرتے تھے کہ آج سے 50-55-60 سال بعد بیماری سب سے زیادہ ایک ہی رہ جائے گی, وہ یہ ہارٹ اور ہارٹ سے متعلقہ جو ڈیزیز. کتنی سچ تھی ان کی بات, جب سائنس کے نزدیک بھی نہیں کہیں تھی یہ, سائنس کی یا عام لوگوں کی بھی کسی کی, تو وہ اتنی صحیح 100% میں کہوں پیشن پہ ان کی صحیح ہوئی. مگر بہت دیر بعد وہ کہا کرتے تھے کہ میری باتیں جو میں کرتا ہوں آپ آج سمجھ نہیں آ رہی, تو 50-60 سال بعد آپ کو پتہ چل جائے گا, سمجھ لگ جائے گی مجھے. وہ دین کے مطلب ہی کہا کرتے تھے. بہت باتیں لوگوں کو اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی, وہ کہا کرتے تھے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ لگ جائے گی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس پریونشن از بیٹر دین کیور میں نے بتا دیا. تو ابھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو بھی میں بتا رہا ہوں تو وہ آپ اس پر سنیں, اور ڈسکرپشن میں مزید جو بتایا اس سے زیادہ اور بھی تفصیل مزید ہے اس میں, تو وہ آپ دیکھیں. یہ ٹوٹل جو ہیں وہ 14 ہیں پوائنٹ. 7 کا پہلے ذکر 12A میں اور 7 کا 12B میں ہے. تو یہ جو ہے کہ ورزش بہت لازمی ہے, جیسے میں نے کہا بہت ہی زیادہ. ورزش صرف واکنگ ہے وہ ٹانگوں کی بہت زیادہ, مگر پی ٹی ایکسرسائزز کہا کرتے تھے کہ آپ کی جو گردن ہے, آپ کے سر ہے, آپ کے جو بازو ہیں, آپ کی بیک ہے, ان کی بھی ایکسرسائز ہونی چاہیے. جو اسکولوں میں پی ٹی ایکسرسائزز ہوا کرتی تھیں وہ کہتے تھے کہ روزانہ 15-20 منٹ وہ بھی کریں, اور واکنگ اس کے علاوہ واکنگ بھی کریں. تو یہ ہارٹ اور برین کا جو آپس کا تعلق ہے, کنیکشن ہے, اس پہ تفصیلی بیان پہلے ایک ہو چکا ہے یوٹیوب میں, اور مزید ایک کروں گا, اور کہ کیا کنیکشن ہے دونوں کا. تو اللہ تعالیٰ بہت فوکس دل پہ کیوں کرتا ہے, دماغ کی نسبت تھنکنگ پروسیس کے لیے, یا ایموشنز اور فیئر اینڈ ایموشنز, اور یہ جو فیصلے ہیں کیا دل کرتا ہے یا دماغ کرتا ہے. ایک اور لیکچر مزید چاہیے اس کے لیے زیادہ, تو وہ انشاءاللہ بعد میں کسی وقت بھی موقع آئے گا تو وہ بھی کروں گا. تو بہرحال امید ہے کہ یہ 12 اور 12B کو ملا کے سب جو ہے تو قرآن مجید جو ہے اس کو پڑھیں, اس سے سکون ہوگا. ترجمے کے ساتھ پڑھیں,
اور جہاں جہاں بھی دل کا ذکر آتا ہے ان آیات کو پڑھیں اور دیکھیں، ان میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، بہت اہم ہے۔ کانٹیکسٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ اب 130 آیات جو ہیں سب کا، تو یہاں ایک ایک کر کے کچھ کا بتایا ہے، کچھ کا ڈسکرپشن میں ہے، تو وہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شفا ہے، دل جو ہے، دل سے شفا ہے، دل کی صفائی ہو، پاکیزگی ہو تو آپ کو سکون ملے گا۔ تو یہ سب جو ہے یہ قرآن کی آیات جو ہیں پڑھے جہاں دل کا ذکر آتا ہے، اور بیماریوں کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شفا تو مجھ سے ہے، تو مجھ سے شفا مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ صحت برقرار رہے۔ باہر جاتے ہو تو دعا کر کے نکلو، واپس آتے ہو شکر ادا کرو۔ تو دوسرا شکر اور صبر، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت انسان کے لیے ہے کہ ہر وقت شکر کرے۔ جو عنایتیں، جو نعمتیں ملی ہیں اس کا شکر بہت زیادہ کرو، نہ کہ ان کا جن کو جو آپ کو نہیں ملی اور دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو ملی ہے۔ جو آپ کو ملی ہے اس کا شکر ادا کرو، جو نہیں ملی اس کو چھوڑ دیں، یا چلو دعا کریں کہ آپ کو بھی ملے، مگر فوکس ہونا چاہیے جو نعمتیں ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شکر کرو گے تو میں مزید دوں گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اسی ڈسکرپشن میں دیکھیں گے کہ شکر کرنے سے سکون بھی ملے گا، صبر کرنے سے سکون ملے گا۔ بیماریاں ہو، پریشانیاں ہو، وہ پریشانیاں مالی ہوں، رزق کی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، مگر رزق کا وعدہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو مرغ پلاؤ روزانہ ملے۔ رزق کا وعدہ نہیں ہے کہ آپ ہوٹلوں میں جا کے فیملی کے ساتھ تو 20-25 ہزار وہاں دے کے تو آ جائیں۔ یہ تو اسراف ہے اور یہ تو فضول خرچی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ بچیں اس سے، اخراجات کو بہت زیادہ بڑھانے سے۔ یہ امیر لوگوں کے بیماریاں تو روحانی بھی اور جسمانی بھی تو ان چیزوں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیسے خرچ کیا۔ جب آپ پہنچیں گے وہاں تو اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا، میں تجھے مال دیا تھا اس لیے کہ تو ہوٹل میں جا کے ایک وقت کا 15-20 ہزار آپ خرچ کراؤ، جب کہ آس پاس لوگوں کے لیے 500 بھی نہیں ہے ان کو روٹی کھانے کے لیے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے، بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی مخلوق کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا خیال رکھے گا۔ اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کا یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ تو آپ سے بڑا خوش ہے، اس نے بڑا فضل کیا، آپ کو بڑے بنگلے دے دیے، آپ کو رزق کی کوئی کمی نہیں، بہت زیادہ نہ۔ اللہ تعالیٰ بہت کھلی چھوٹ دے دیتا ہے، جو اس کی نافرمانی مسلسل کرتے ہی جائیں اور ماننے بھی نہیں کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ عاد اور سمود اور مکہ کے جو مشرک تھے ساری بہت دولت مند لوگ تھے، بہت دولت، نبیوں کو یہی کہا کرتے تھے تم تو مسکین ہو، تم غریب ہو، تم ہمیں کیا بتانے آ جاتے ہو، اللہ تو ہم سے خوش ہے، تم ہم سے پوچھو، ہم تمہیں بتائیں کہ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ نبیوں کو وہ کہا کرتے تھے ایسے۔ اس لیے یہ گھمنڈ کرنا کہ امیر ہو کہ ہم تو فلاں سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہمارے تو اتنا 2-3-4 کنال کے گھر ہیں اور ہمیں تو اتنی دولت ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنی ہے، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ چھوٹ لمبی دے دیتا ہے ان لوگوں کو، ان کی پھر ہدایت، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی عقل ہی بند ہو جاتی ہے سچائی اور صحیح اور اچھی بات سننے کی، اور ان کے کان اور آنکھوں کے پردے پڑ جاتے ہیں، ان کے کان بند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سننا تو دل سے سنو، دیکھنا ہے تو دل سے سنو، نہ آپ کو آنکھیں صحیح بتائیں گی، نہ آپ کو کان صحیح بتائیں گے، نہ آپ کو اور اعضاء صحیح بتائیں گے۔ جو بات سمجھنی ہے، سوچنی ہے، تو وہ جو پیور دل ہے، جو پاکیزہ دل ہے، جن کا پاکیزہ دل ہے ان کا دماغ بھی صحیح چلتا ہے، ان کی سوچ بھی صحیح، ان کی تھنکنگ بھی صحیح۔ تو یہ دونوں چیزیں، جسمانی غذا اور روحانی جو غذا ہے قرآن سے، قرآن کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلنے، یہ صرف وظائف اور سجدے کرنے سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذکر ہے وہ قرآن اور اس کو پڑھنا اور سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے کا نام ہے ذکر بھی۔ تو سمجھو اس کو، چیز کو۔ اچھا، اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ تو ڈسکرپشن میں ضرور دیکھیں قرآن کی مزید آیات، اور اس میں زیادہ تفصیل پہ وہاں ملے گی، تشریح ملے گی، تو وہ بھی دیکھیں۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود شاہ، السلام۔